الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سلوک کہتے ہیں راستے کو، اور سالک کہتے ہیں اس راستے پر چلنے والے کو۔ یہ ایک راستہ ہے جو بندے کو پروردگار تک پہنچاتا ہے، اپنے رب تک پہنچاتا ہے۔ اب راستہ طے کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان محنت مجاہدے سے حاصل کرے، یا پھر اللہ کی عنایت ہو اور اللہ بندے کو اپنی طرف خود کھینچ لیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، 100 منزلہ بلڈنگ ہے تو جانے کے دو طریقے ہیں چھت کے اوپر۔ ایک ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے جانا، اس میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، تکلیف ہے۔ اور ایک ہے اگر کوئی ایلیویٹر لگا ہوا ہے، لفٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر داخل ہو کے بٹن دبا دینا اور آرام سے چھت کے اوپر پہنچ جانا۔ یہ آسان راستہ ہے۔ سیڑھیوں سے چھت پر چڑھنے کا نام سلوک ہے، اور اس بندے کو سالک کہتے ہیں جو سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے۔ اور جو ایلیویٹر کے ذریعے چھت پہ جا رہا ہے اس کو جذب کہتے ہیں۔ جذب کا مطلب یہ کہ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو پیارا لگ گیا تو اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو جذب سے لفظ بنا مجذوب۔ عام طور پر دوست احباب سمجھتے ہیں کہ مجذوب مجنون کو کہتے ہیں۔ کئی پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجذوب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کو پسند آ جائے اور جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لیں وہ مجذوب ہے، اس کے اندر جذب ہے۔ تو جذب میں راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے، سلوک میں راستہ مشکل سے طے ہوتا ہے۔ مگر ہر بندے کو ان دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا کہ یا تو بندہ سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے۔ سالک مجذوب کو کیا مانا؟ کہ پہلے وہ محنت مجاہدہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے رگڑے کھانے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو یہ سالک مجذوب بن گیا۔ کچھ راستہ اس نے اپنی محنت سے طے کیا اور باقی راستہ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی اور آسانی سے طے ہو گیا۔ اور کچھ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ غفلت کی زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اور اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی طرف کھینچ جاتے ہیں پھر وہ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ چکی ہر بندے کو پیسنی پڑتی ہے، شروع میں پیسے یا بعد میں پیسے، یہ الگ الگ بات ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مشائخ گزرے جنہوں نے محنت مجاہدے سے اس راستے کو طے کیا اور بالآخر اس نسبت کو حاصل کیا۔ دو واقعات میں آج کی مجلس میں پیش کروں گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان دنیا کے اندر خوب عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ 11-12 صوبے تھے مسلمانوں کے۔ ہر صوبے میں ایک گورنر ہوتا تھا جو صوبے کو کنٹرول کرتا تھا۔ ولید بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ کچھ گورنر تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، لوگ ان سے بہت خوش ہیں، اور کچھ گورنر اتنے اچھا کام نہیں کرتے، لوگ ان سے اتنے خوش نہیں ہیں۔
تو اس نے سوچا کہ اب میں اصلاح کے لیے کیا کروں۔ اس کے وزیر نے مشورہ دیا، جناب آپ سب گورنروں کو یہاں محل میں بلائیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو انعام دیں، تو باقی سمجھدار ہیں ان کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ ہمیں بھی امپرومنٹ کرنی ہے، تو بن کہے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ ولید نے ہر جگہ خبر پہنچا دی کہ فلاں تاریخ تک سب گورنر میرے محل میں آ جائیں۔ اب اس زمانے کے سفر کوئی گھنٹوں اور دنوں کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں ہوتے تھے۔ اونٹ گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا اور ایک دن میں 20-25 میل کا سفر طے ہوتا تھا، پھر آرام کرنا پڑتا تھا۔ تو اگر 1000 کلومیٹر کا سفر ہو تو 40 دن ایک طرف آنے میں لگتے تھے۔ خیر ایک دن ایسا آیا کہ سارے گورنر بادشاہ کے محل کے قریب آئے اور انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان سب کو اپنی طرف سے خلعت دی۔ خلعت کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہ خلعت بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ جس کو خلعت دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مصاحب کہلاتا تھا۔ وہ خلعت پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا، اس کے بعد گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا، تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ گورنر سارے بڑے خوش۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب خوشی کا سما تھا سب لوگ بڑے خوش تھے۔ ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھینک آ رہی تھی، یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ اتنا اور زیادہ آتی ہے۔ اب وہ چھینک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے، کیوں کہ چھینک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جس کو چھینک آتی ہے وہ سب کی محسوس کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ۔ اب وہ بندہ ایک کشمکش میں ہے، چھینک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھینک اتنا زیادہ شدت سے آتی، حتیٰ کہ اس کو 2-3 چھینکیں ایک وقت میں آئیں۔ اس نے سر نیچے کر لیا، سب لوگوں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب جب اس بندے کو چھینک آئی نا تو اس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں، تو اس نے اس خلعت کے ایک کنارے سے اس پانی کو صاف کر دیا۔ عین اسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، میری دی ہوئی خلعت سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے ہو۔ بادشاہ نے اس گورنر کو کھڑا کیا اور خلعت اتار کے گورنر شپ سے اس کو معزول کر کے باہر نکال دیا۔ اب ایک گورنر کو معزول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے۔ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجلس برخاست کر دیں، تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی۔ سب گورنر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان آیا، بادشاہ سلامت دہامند کے علاقے کا گورنر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو۔ چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آ کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینک کا آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟
مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربار میں رسوا کر دیا اور اس کو معزول کر دیا؟ اور بادشاہ بھی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، میں پہلے بہت غصے میں ہوں۔ تو اس پر نہاوند کے علاقے کے اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ایک بندے کو خلت سے نوازا، وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا، آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معزول کر کے باہر نکال دیا۔ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم اس خلت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ خلت جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک دی، یہ رکھیں اپنی خلت کو، میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں۔ بادشاہ حیران، اس پاگل کو کیا ہوا؟ اب یہ نہاوند کے علاقے گورنر بادشاہ کے دربار سے تو نکل گیا، گورنر اس کی چلی گئی تھی، سوچنے لگا کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں کہا کہ حضرت، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو نور نسبت آپ کے سینے میں ہے وہ آپ مجھے منتقل کر دیں، محنت کروانی ہے تو کرنے کو تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ تم ابھی آئے ہو اور ابھی نسبت کے طلبگار بن گئے ہو، تم ہمارے پاس کچھ رہو، کچھ مناسبت آپس میں پیدا ہو تو پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ چنانچہ یہ 1 سال جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہے، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، خانقاہ کی خدمت کے کام کرنے کی اجازت تھی۔ اب آپ سوچئے 1 سال شیخ کی صحبت میں گزارا، اس طرح کے خانقاہ کی خدمت کرتے تھے مگر صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک سال جب گزر گیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں نہاوند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا اچھا، اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے۔ حقوق اللہ میں تو تم نے کوتاہی کی ہوگی لیکن حقوق العباد میں بھی کوتاہی کی ہوگی، اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کرے اس نسبت کا اہل نہیں بن سکتا۔ تو حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اور بغداد شہر کے اندر گندک کی دکان بناؤ، 1 سال دکان کرو۔ اس زمانے میں گندک استعمال ہوتی تھی مختلف کاموں میں، اس کے اندر بو ہوتی ہے اور اس کے خریدار لوگ جو ہیں نا وہ عام لوگ ہوتے ہیں، تو گندک کا کاروبار کوئی اتنا اچھا کاروبار نہیں سمجھا جاتا، بو والی جگہ پہ ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب حضرت اصل میں ان کا نخرہ توڑنا چاہتے تھے، گورنر تھے نا، محلات میں زندگی گزارنے والے تھے، ہر طرف نوکر چاکر ہوتے تھے، تو حضرت ان کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ جاؤ 1 سال دکانداری کرو۔ اب شیخ کے کہنے پہ دکان تو بنا لی، آنے والے بھی ان پڑھ ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے تھے، اور گورنر صاحب تھے نازک مزاج،
تو ان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا، برداشت کرتے، صبر کرتے، مگر اس انتظار میں تھے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میری اس دکان سے جان چھوٹے گی۔ 1 سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس گئے، حضرت میں نے آپ کی بات پوری کر دی، 1 سال گندک کی دکان میں نے کر دی۔ فرمایا اچھا تم وقت گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال اور دکانداری کرو۔ اب احساس ہوا کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اب شیخ نے جو کہا ہے تو اس میں حکمت ہے، چنانچہ اب غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا بوجھ جو تھا وہ ان کو اچھا نظر آنے لگ گیا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے۔ پھر انہوں نے وقت کا حساب لگانا چھوڑ دیا۔ 1 سال گزر گیا تو جنید بغدادی نے پوچھا کہ بھئی کتنا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت میں نے تو ٹائم کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں 1 سال اور بھی ہو گیا ہے، اور اب تم نے وہ کام کر لیا جو میں نے کہا تھا، اب ایک کام اور تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ تو یہ دل میں خوش ہوئے کہ چلو گندک کی دکان سے جان چھٹی، کوئی آسان کام مل جائے گا۔ حضرت میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا یہ کشکول پکڑو اور بغداد شہر کے اندر سارا دن بھیک مانگا کرو، اور تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو وہ تمہیں کچھ ملے گا وہ خانقاہ کے فقراء کو لا کے دینے تم نے۔ اب ایک بندہ گورنر رہا ہے، اس کو کشکول پکڑا کے گئے جی کہ شہر میں بھیک مانگو۔ اتنی ذلت برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب کشکول پکڑ کے یہ آئے اور انہوں نے بازار میں بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اب چہرے مورے سے سوالی تو لگتے نہیں تھے، لگتا تھا کہ یہ تو بڑا کھاتا پیتا اور اچھی پرسنالٹی والا بندہ ہے۔ جب بھیک مانگتے تو لوگ آگے سے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے کہ بھئی تم کیوں یہ کام کر رہے ہو، کوئی کام کرو اور عزت کی روزی کھاؤ۔ اور کچھ لوگ ان کو لان تان بھی کرتے، شرم نہیں آتی، صحت مند ہو، بھیک مانگ رہے ہو۔ اب یہ لان تان بھی برداشت کرنی پڑتی اور لوگوں کی نظریں بھی برداشت کرنی پڑتی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو 1 سال تک کسی بندے نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ شیخ کی دعا تھی، دل میں احساس تھا کہ میں گورنر، میں اگر کسی سے ہاتھ پھیلاؤں گا تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیں گے۔ جب 1 سال تک کچھ نہ ملا تو مخلوق سے جو امیدیں تھیں وہ ساری کٹ گئیں۔ احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ جو میں تھی نا اس کو شیخ نے نکال دیا اس طریقے سے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرا سال پھر بھیک مانگی، مگر اب لوگوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا ان کو دینا شروع کر دیا۔ جو ملتا یہ لا کے خانقاہ کے فقیروں کو دے دیتے اور خود بھوکا رہتے۔ سارا دن شہر میں چلتے پھرتے، تھکتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے، مگر کھا پی نہیں سکتے تھے، وہ لا کے فقراء کو دے دیتے تھے، خود بھوکا رہتے تھے۔ جب انہوں نے 2 سال بھیک بھی مانگ لی تو پھر شیخ جنید بغدادی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں گے، تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تم ایسا کرو ان کی فہرست بناؤ۔ حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم کاغذ قلم لو اور بنانے بیٹھو۔ اللہ کی شان کے جب کاغذ قلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، فلاں کو معمولی بات پہ میں نے سزا دلوائی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کی دل آزاری ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا۔ 2-3 کاغذ بھر گئے، لا کے شیخ کو دکھایا، حضرت ان لوگوں کے حقوق میں میں نے کوتاہی کی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نہاوند کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آؤ۔ یہ واپس تو چل پڑے، لیکن جب شہر میں داخل ہوئے نا اس وقت احساس ہوا میں اس شہر کا گورنر رہا ہوں اور اب میں عام
آدمی کی صورت میں اس شہر میں آ رہا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور وہی ہوا. شہر میں داخل ہوئے تو 5-10 نوجوان کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا, ایک نے کہا یار یہ وہی پاگل نہیں جو پہلے گورنر تھا. دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے جس نے گورنری چھوڑ دی اور یہ پاگل آدمی ہے جس کو دنیا کا کوئی احساس نہیں ہے. خوب سنائی انہوں نے. اب یہ ان لوگوں کے پاس گئے جن کے انہوں نے حق مارے تھے اور ان کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں, تم مجھ سے کوئی مشقت کروا لو, کوئی سزا دے لو, لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. کسی نے کہا اچھا 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کے دکھائیں. تو 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوئے, اس سے معافی مانگی. کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے, تم 1 مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو. اس کے گھر میں مزدور بن کے 1 مہینہ کام کیا, اس سے معافی مانگی. ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی. 3 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں. اب آپ اندازہ لگائیے, 3 سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور 3 سال یہاں لگ گئے, 6 سال لگ گئے اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. 3 سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت میں نے حقوق العباد بخشوا لیے ہیں, سب سے معافی مانگ لیا ہے. فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو. 6 سال کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی. لیکن چونکہ محنت بہت تھی, مجاہدہ بہت تھا, قربانی بہت تھی, اللہ کی عنایت کی نظر ایسی ہوئی اب شیخ کی 1 دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دیتی تھی. ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی, فائدہ ہوتا تھا. چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دل کو نور معرفت سے اللہ نے بھر دیا. پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو نسبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت عطا فرمائی. ان کا نام تھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی نہامن کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے, آج اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے, اللہ کے چاہنے والوں میں بن گئے. چونکہ محنت بہت کی تھی, مشقت بہت اٹھائی تھی, تو محبت ایسی ملی کہ ان کے اندر بہت محبت گہری تھی اللہ کی. حتیٰ کہ اگر یہ کسی کے سامنے اللہ کا نام لے دیتے تھے اس بندے کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا. لوگ ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے اللہ کی باتیں سننا پسند کرتے تھے. جہاں بیٹھتے وہیں مجمع لگ جاتا, جہاں بیٹھتے وہیں ان کے شاگرد آ جاتے, ہمیں آپ اللہ کی باتیں سنائیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, آپ کی زبان سے بات سن کے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. لوگ حیران تھے کہ مخلوق کا رجوع ان کی طرف کیسے ہو گیا. یہ رجوع باتوں سے نہیں ہوا کرتا, دل میں کچھ ہوتا ہے مقناطیس جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے. جیسے لوہے کا مقناطیس ہوتا ہے, اسی طرح کچھ دل ہوتے ہیں جن میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, وہ انسانوں کے دلوں کے مقناطیس بن جاتے ہیں, انسانوں کے دل کھینچتے ہیں اس کی طرف. چنانچہ ان کا فیض خوب پھیلنے لگا, خوب پھیلنے لگا. محبت الہی میں ان کا عجیب حال تھا. ایک ایسا بھی وقت آیا ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گڑ کی ڈلی نکالتے اور اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے. جو اللہ کا نام لیتا اسی کو گڑ کھانے کو دیتے. ایک بندے نے پوچھا کہ شبلی یہ کیا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ کا نام لے اسے گڑ کھانے کو دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ جس زبان سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. کتنی محبت ہوگی اللہ کی. اللہ کے ایسے چاہنے والے بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے تھے اسی بندے کو میٹھا کھلاتے تھے. میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں, میرے محبوب کا نام اس کے منہ سے نکلا ہے. اور اللہ سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا. تذکرۃ الاولیاء کتاب میں عجیب سا واقعہ لکھا ہے
ایک دفعہ یہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو جیسے دوستوں میں چھیڑ خانی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب جا رہے تھے تو الہام ہوا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے رک گئے، سوچا کہ اب گھر چلا جاتا ہوں۔ تو الہام ہوا، شبلی تم میرا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمت اللہ نے جوش میں آ کے نا اللہ کا لفظ کہا، اللہ، ضرب لگائی اللہ کی۔ فوراً الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے۔ تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ ان کی بھی کیفیت عجیب تھی۔ آگے سے کہنے لگے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ ملے؟ فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گورنری چھوڑی، آسائش اور آرام کی زندگی چھوڑی، بیوی بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ٹھوکریں کھائیں، ذلت اٹھائی، بھیک مانگی، اپنے نفس کو پامال کر دیا، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے قربانی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ یہ سالک تھے جو بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ انڈیا میں ایک بزرگ ہیں گنگو میں، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ گنگو میں ان کا بڑا مزار ہے، لوگ بہت کثرت سے وہاں آتے جاتے ہیں۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک پوتے تھے جو بہت ہونہار بچہ تھا اور قابل بچہ تھا۔ ایک دو سال کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دادا ابو کی باتیں سنائیں۔ تو دادی اس کو اپنے ہسبینڈ کی باتیں سنا رہی تھی کہ حضرت گنگوئی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ تو دادی نے کہا کہ بیٹا تم اتنے قابل ہو، تم اس نسبت کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے دادا کے پاس تھی؟ اس نے کہا دادو میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک بڑے اجل خلیفہ افغانستان میں زندہ موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو اور اس نسبت کو حاصل کر کے واپس وطن آؤ۔ بچہ چھوٹی عمر کا تھا، اس نے دل میں ارادہ کر لیا۔ 10-12 سال کی عمر ہے اور بچہ گنگو سے افغانستان چل پڑا۔ اس شہر پہنچا جہاں حضرت کے خلیفہ تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا میرے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے، ان کو گھر لے گئے اور 3 دن ان کی خوب خاطر مدارت کی، کھانے کھلائے، خدمت کی، آرام پہنچایا۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ جی آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا؟ تو بچے نے بتایا کہ جو نعمت آپ نے میرے دادا سے پائی تھی میں اس نعمت کو پانے کی نیت سے آیا ہوں۔ ان کا بچہ وہ نعمت تو پانے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، تمہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، یوں شاہانہ طریقے سے تو تمہیں نسبت نہیں مل سکتی۔ کہنے لگے جی جو کام ذمہ لگائیں گے میں کروں گا۔ ان کا اچھا مطبخ میں جہاں کھانا بنتا ہے
تم مہمانوں کی خدمت کے کام پہ لگ جاؤ۔ چنانچہ یہ مطبخ میں ڈیوٹی دینے لگے خدمت پہ، سارا دن مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزے سے رہتے کہ میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ نے اس زمانے میں شکاری کتے پالے ہوئے تھے۔ شکاری کتے پالنے کی شریعت میں اجازت ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور ان کے رکھوالی کرنے کے لیے بندے کی ضرورت تھی، تو شیخ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان کتوں کی رکھوالی آپ کے ذمے ہے، ان کو کھانا کھلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو نہلائیں، خبر گیری کریں ان کی۔ اب یہ مطبخ میں بھی ڈیوٹی دیتے اور جو وقت فارغ بچتا تو جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے ان کی بھی خدمت کرتے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ اب یہ اپنے کام میں ایڈجسٹ ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاہت بہت تھی، کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بندہ کھانا نہ کھائے تو آپ بتائیں پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھر دوسرا سال انہوں نے پھر اسی طرح مطبخ کی خدمت میں اور کتوں کی خدمت میں لگا دیا، مگر سکون آرام سے رہے کہ میرے شیخ نے جو کام ذمہ لگا دیا ہے مجھے کرنا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے نسبت ملے گی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن شیخ نے پروگرام بنایا ہم جنگل میں جائیں گے شکار کے لیے، تو انہوں نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ کل ہم نے جنگل میں جانا ہے شکار کے لیے، آپ کتوں کو تیار رکھنا اور کتوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے۔ اور کتے جو تھے وہ بڑے قد کے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور کئی تھے، ان کو پکڑ کے رکھنا ایک بندے کا کام نہیں تھا، وہ تو اس کو کھینچی کے لے جاتے۔ شیخ نے کہا کہ بھائی تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ چنانچہ جنگل میں گئے۔ اب کتوں کی نظر جب خرگوش پہ پڑی تو کتے تو بھاگتے ہیں، انہوں نے بھاگنے کے لیے زور لگایا اور یہ نوجوان ان کے پیچھے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا کہ ان کی جو رسیاں تھیں نا اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے اس رسی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ اگر میں کسی وقت گھسٹتا گر بھی پڑوں تو میری کمر کے ساتھ رسیاں بندھی رہیں، وہ جو کتوں کو چھوڑنے والا ہے نا کہاں وہ مجھ سے نہ ہو۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کتے جب بھاگے تو نوجوان پہلے تو ان کے زور سے پیچھے بھاگتا رہا، پھر گر پڑا اور کتے اس کو گھسیٹ کے لے گئے۔ اب جب کتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو کبھی بازو پہ زخم آ رہا تھا، کبھی ٹانگ پہ زخم آ رہا تھا اور ان زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس عالم میں جب زخموں سے خون رس رہا تھا جو خلیفہ تھے ان کو کشت میں ان کے شیخ کی زیارت نصیب ہوئی، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت نے اپنے خلیفہ کو کہا ہم نے تو اس نعمت کے لیے آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی جتنی محنت آپ نے اس چھوٹے بچے سے کروا لی۔ شیخ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور نسبت کے نصیب ہونے کی بشارت سنا دی۔ خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے یہ پوتے واپس آئے اور پھر اللہ نے ان کو خوب قبولیت عطا فرمائی۔ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ گنگو جانے کا موقع ملا تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے مزار پر ایک وقت میں 5-6 آدمی تھے، لیکن جو ان کے پوتے کا مزار تھا وہاں پر تو 100-200 بندے ایک وقت میں۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، چھوٹے ہیں، پوتے تھے اور ان کے مزار پہ مخلوق کا اتنا ہجوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سب مسلمان نہیں، ہندو بھی بہت ہیں۔
اللہ کی شان. تو ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ یہ تو مسلمان بزرگ تھے. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ایک تو یہاں آ کے شانتی بہت ملتی ہے، شانتی کا مطلب سکون بہت ملتا ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ ہم یہاں آ کے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمارا یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ بھیڑ لگی رہتی ہے. تو اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی. تو جن لوگوں نے سلوک کے راستے سے نسبت کو حاصل کیا، ان لوگوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں. آپ بتائیں آج ہم کتنے آسانی کے ساتھ اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، مہمان بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی وقت شیخ سے ملنے میں 2-4 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے. تو جی ہم کل سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا ملاقات کے لیے. کرنے والے 6 سال انتظار کے بعد شیخ کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سلوک کے ذریعے سے اس راستے کو طے کیا، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب تھے جنہوں نے اس راستے کو جذب کے ذریعے سے حاصل کیا. جذب کا کیا معنی؟ کہ ان پر اللہ کی عنایت کی نظر ہو گئی. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. بشر ان کا نام تھا، اور حافی اس لیے کہتے تھے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے. ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے حافین من حول العرش، کہ فرشتے جو ہیں وہ ننگے پاؤں اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں. یہ بشر حافی شرابی تھے، غفلت کی زندگی تھی. اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن نیند بے ہوشی کی عالم میں چلے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا. اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو عجیب لگا کہ میرے اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس کاغذ کو صاف کیا اور ایک دیوار میں اونچی جگہ تھی وہاں پر اس کو اوپر رکھ دیا. اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا کہ میرے بندے نے میرے نام کا احترام کیا اور میرے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھا. یہ گھر واپس آئے، نشے میں تھے. وقت کے ایک ولی کو اللہ نے اعلان فرمایا جا کر بشر حافی کو بتا دو تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر دیوار تک جو ہے اونچا کر دیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا. یہ خوشخبری ملی اور دل کی حالت بدل گئی. اسی وقت شراب سے توبہ کر لی اور نیکی کے راستے پر آ گئے. پھر اس کے بعد اولیاء کی زندگی گزاری. عجیب بات تھی کہ یہ جوتا نہیں پہنتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے جب میں نے توبہ کی تھی تو جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. پھر توبہ کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا ہے. اب مالک الملک نے جس کو ہمارے لیے فرش بنایا اس فرش کے اوپر جوتے سے چلتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اس لیے جوتے نہیں پہنتا. تو ننگے پاؤں زندگی گزار دی. اس شہر میں ایک آدمی تھا جس کے پاس گدھا گاڑی تھی. ایک دن وہ جا رہا تھا راستے میں کہ گدھے نے راستے کے درمیان میں لید کر دی، پیشاب کر دیا. تو گدھے گاڑی والے نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئے. اور جب پتہ کیا تو واقعی بشر حافی فوت ہو گئے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
اس نے کہا کہ میرا گدھا راستے میں چلتا تھا، جب پیشاب کی ضرورت ہوتی تھی یہ راستے کے درمیان میں نہیں کرتا تھا، یہ سڑک کے یا راستے کے کنارے پہ ہو کے کرتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اس گدھے کی عادت کیوں ایسے بن گئی، تو میرے ذہن میں خیال آیا اللہ کا ایک بندہ ننگے پاؤں راستے میں چلتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے جانور راستے میں گندگی پھیلائیں، اللہ نے جانوروں کے دل میں ڈال دی تم راستے کے کنارے پہ گندگی کیا کرو، میرے بندے کے پاؤں گندگی میں ملوث نہ ہو جائیں۔ آج چونکہ گدھے نے راستے کے درمیان میں گندگی پھیلا دی تو میں سمجھ گیا وہ جو ننگے پاؤں چلنے والا تھا آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ۔ یہ پولیس میں کام کرتے تھے اور شرابی تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے پولیس والوں کا جیسے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک من پسند لڑکی سے شادی کی، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی، بیٹی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی، اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ مانوس تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک شفقت فطری ہوتی ہے نا، بچی باپ سے اٹیچ تھی اور باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا، ہر وقت ان کو گود میں بٹھائے رکھتے اور اس سے باتیں کرتے رہتے اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بچی 4-5 سال کی عمر کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ اب مالک ابن دینار کے دل پہ اس کا بڑا صدمہ تھا، کئی دن روتے رہے، بچی کی یاد آتی تھی اور ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، کئی دن روتے روتے گزر گئے۔ خیر بالآخر صبر کرنا پڑا۔ کوئی 1 سال گزرا، انہوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے وہ خواب نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر ہوں، ایک زوردار دھماکہ ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے، پائتھن ہے، اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو مالک ابن دینار نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے 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 ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، یہ اس کے اوپر چڑھے اور اژدہا ان کے اور قریب آ چکا تھا، تو ڈر تھا کہ یہ اژدہا کہیں مجھے کاٹ نہ لے۔ دیکھا تو آگے ایک بہت کمزور آدمی، بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے اژدہا آ رہا ہے، مجھے بچا لو۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کو بچا سکوں، میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، البتہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو سامنے تمہیں عمارت نظر آ رہی ہے نا، اس عمارت میں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تم اس عمارت کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی امانت موجود ہو اور وہ تمہارے کام آ جائے۔ تو مالک ابن دینار نے اس عمارت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ جتنا تیز بھاگ رہے ہیں، اژدہا تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا ہے، فاصلہ گھٹتا جا رہا ہے، خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ میرا بنے گا کیا۔ اچانک وہ اژدہا ان کے بہت قریب پہنچ گیا، قریب تھا کہ اژدہا حملہ کرتا اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ اتنے میں ایک اعلان ہوا کہ بچوں، کوئی ہے تم میں سے اس کی شفاعت کرنے والا؟ اس آواز کے ساتھ سب کمروں کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے کھڑکی میں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی جس میں اس کی معصوم بچی تھی 4 سال کی عمر والی، اس نے دیکھا تو وہ کھڑکی سے نکل کے باہر آئی اور اس نے آ کر کہا ابو ابو ابو۔ تو مالک ابن دینار اس کو دیکھ کے بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو میری بیٹی مجھے نظر آ گئی۔ وہ بچی جب قریب آئی تو اس بچی نے اپنا ہاتھ اژدہا کی طرف کیا اور اژدہا جو تھا وہ خوف کے مارے پیچھے بھاگ گیا۔
تو ان کو سکون ہوا. وہ بچی ان کی گود میں اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح دنیا میں بیٹھتی تھی اور بڑی محبت سے بات کرنے لگی. ابو آپ کیسے ہیں, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بیٹی کو پورا واقعہ سنایا کہ اژدھا میرے پیچھے تھا. اس نے کہا ابو یہ جہنم کا اژدھا تھا اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ بڑے سائز کا تھا اور آپ کے پیچھے لگ گیا تھا, اس نے آپ کو نہیں چھوڑنا تھا. آپ نے راستے میں جس بوڑھے آدمی کو دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال تھے. اگر آپ نے نیکیاں زیادہ کی ہوتی تو وہ نوجوان ہوتا, طاقتور ہوتا اور وہ آپ کو اژدھے سے بچا لیتا. اب آپ کی نیکیاں تھوڑی تھیں, کمزور تھیں, لاغر تھیں, تو آپ نے بوڑھے کو دیکھا کہ وہ بھی لاغر تھا, مگر اس نے آپ کے ساتھ اتنا اچھائی کی, احسان کیا کہ اس نے آپ کو میرا پتہ بتا دیا. ہم جس عمارت میں ہیں یہ برزخ کی عمارت ہے اور سارے مسلمانوں کے معصوم بچے یہاں رکھے جاتے ہیں. جب ان کے ماں باپ آتے ہیں تو وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کو لے کے جنت میں جاتے ہیں. تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں آپ کے پاس آ گئی. ابو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم من ذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیں. وہ بچی کی آیت کا پڑھنا ان کے لیے اتنا مؤثر تھا کہ ان کی آنکھ کھلی, سچی توبہ کی اور وقت کے ولی بن کر انہوں نے زندگی گزاری. اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو جنت نہیں جانا چاہتے مگر اللہ انہیں زنجیروں سے باندھ کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں. وہ خود نہیں جانا چاہتے, غافل ہوتے ہیں, مگر اللہ کی نظر عنایت ہوتی ہے اور اللہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکی کے راستے پہ کھینچ لیتے ہیں اور جہنم جانے والوں کے لیے اللہ ان کو جنت پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جذب کے طریق سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. شروع میں ان کو اللہ کھینچ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ محنت مجاہدہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں سالک مجذوب اور کچھ ہوتے ہیں مجذوب سالک. مجذوب سالک ایک مثال اور سن لیجئے. مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. بڑے شاعر تھے, عمدہ غزل کہتے تھے, استاد الشعراء تھے. سارے شعراء ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے, مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے عام شراب پیتا تھا, ڈرتا جھجکتا نہیں تھا, مشہور شرابی تھا, مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے. اس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر, وہ بھی شاعر تھے, نشتر ان کا تخلص تھا. ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے. اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی. تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے. جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے, یہ انہیں دکھا دو, مجھے اجازت مل جائے گی. وہ خادم بڑا حیران ہوا, یہ کون بندہ ہے بھائی جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرع لکھا, نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا بھی نام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا تھا.
اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالرب مشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے، اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں، خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دفتر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والے ہیں کہ اس زمانے میں اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اور جو نعتیہ مشاعرہ تھا وہ بڑے پیمانے پہ تھا، یعنی جیسے بین الاضلاعی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ۔ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حیران تھے کہ ہم جگر کو نعت پڑھنے کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو، تو اختلاف رائے ہو گئے۔ بالآخر منتظمین نے فیصلہ کیا جرأت مندانہ کہ نہیں، ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ بھی نعت پڑھیں۔ اب انہوں نے جگر مراد آبادی کو اپنی ریکویسٹ پہنچا دی کہ جی ہم مشاعرے کی دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں اور نعت پڑھیں۔ جگر صاحب نے نہ تو کر دی، مگر حیران تھے کہ مجھ جیسا شرابی، مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار اور نبی اکرم کی شان میں کلام لکھے اور ان کی شان میں کلام پڑھے، میرے منہ کو زیب کیسے دیتا ہے؟ پھر ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کیا، مگر ان کو تو نعت لکھنے سے کوئی انس ہی نہیں تھا۔ غزل لکھتے تھے، عورت کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا نعت لکھنے کا، روز نعت لکھنے بیٹھتے اور بے اختیار غزل لکھ بیٹھتے، نعت لکھنی شروع کرتے اور غزل لکھ دیتے، پھر لکھے ہوئے کو کاٹتے، لکھتے کاٹتے، لکھتے کاٹتے، کئی دن گزر گئے۔ ایک اذیت تھی ذہنی کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھنے کی سعادت ملے۔ سمجھتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مصرع بن گیا اور پھر تو جیسے راستہ ہی کھل جاتا ہے۔ ایسی بارش ہوئی مضمون کی کہ انہوں نے ایک مجلس میں نعت لکھ ڈالی اور ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور نعت پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ عوام الناس بکھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کوئی ایک شرابی کو نعت پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے، اگر جگر صاحب نے نعت پڑھی تو ہم ان کی پٹائی کریں گے، تو ہنگامہ کھڑے ہونے کا ڈر تھا۔ تو منتظمین نے کہا کہ آپ مشاعرے سے چند دن پہلے ہی آ جائیں اجمیر شریف۔ یہ 3 دن پہلے مشاعرے سے اجمیر شریف پہنچ گئے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ توقع کرتے تھے کہ جی مشاعرے کے دن آئیں گے۔ یہ وہاں بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شہر میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ہم ایک شرابی کو نبی اسلام کی شان میں شعر نعت کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اگر اس نے نعت پڑھی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اب منتظمین بھی پریشان تھے۔ خیر جب مشاعرے کا دن آیا تو جگر صاحب کو انہوں نے بڑے حفاظت کے ساتھ مشاعرے کی جگہ تک پہنچا دیا اور چھپا کے بٹھا دیا۔ اب شاعر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اپنی نعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جب محفل عروج پہ تھی نا، اس وقت جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آتے ہیں۔ اب یہ نام سن کے ایک ہنگامہ، ایک شور برپا ہو گیا۔
مجمع نے کہنا شروع کر دیا نہیں ہم ان کی نعت نہیں سنیں گے، یہ شرابی ہے، کبابی ہے، ہرگز اجازت نہیں دے سکتے، یہ گستاخی ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے۔ خیر جگر مراد آبادی نے بڑے تحمل کے ساتھ سٹیج پہ آ کے سب ہنگامے کو دیکھا اور پھر اتنی بات کہی کہ محترم سامعین، آپ مجھے ہوٹنگ کر رہے ہیں یا اس نعت کو ہوٹنگ کر رہے ہیں جو میں سنانے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں؟ تو مجمع خاموش ہو گیا۔ جب مجمع 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا تو انہوں نے اپنی شعر کا پہلا مصرع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ اب الفاظ ایسے تھے کہ مجمع کے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سنیں آخر ایک شرابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ تو جب مجمع خاموش ہو گیا تو جگر مراد آبادی نے روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کے ہر ساس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب جب یہ انہوں نے نعت پڑھی تو مجمع تو حیران تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کے زبان سے کیسی عجیب باتیں کہلوا دی۔ یہ باتیں تو کوئی عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے نا، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ خیر جگر مراد آبادی بھی خوش تھے اور باقی شعراء بھی خوش تھے۔ مشاعرے کے بعد جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں گریڈ 22 کے آفیسر تھے، سیکٹری لیول کے، ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے، مگر داڑھی تھی، سادہ لباس پہنتے تھے اور مولوی ٹائپ بندے تھے۔ تو جگر مراد آبادی نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، مجذوب تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مجذوب تم تو مسٹر تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کی صحبت سے میری ٹر مس ہو گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میری بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ان سے اجازت لے کے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ کہ میں آؤں گا تو چونکہ پینا میری عادت بن چکی ہے، اب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو میں وہاں بھی جا کر پیوں گا، یہ شرط ہے میری۔ چنانچہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت ایک شاعر ہے، شرابی ہے، مگر آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، شرط یہ لگاتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا، رات کو پیے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں وہ آئے، ہم ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ خانقاہ تو پبلک پلیس ہے، پبلک پلیس پر ایسا گناہ نہیں کر سکتے، میں ان کو اپنا گھر ٹھہراؤں گا۔ گھر میں تو کافر بھی مہمان رہ سکتا ہے، اور کافر اپنا کفر کرے یہ اس کا معاملہ ہے، اگر گھر میں رہ کر وہ شراب پئیں گے تو شرن ہمارے اوپر وبال نہیں آئے گا۔ چنانچہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے جگر مراد آبادی کو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جانا نصیب ہو گیا۔ اب حضرت کے چہرے کا دیدار کیا تو دل نے ملامت کی کہ جگر کب تک تم اس شراب کو پیتے رہو گے؟ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ایسی عادت ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر جگر مراد آبادی نے اس وقت حضرت کے سامنے دو ارادے کیے، حضرت ایک تو آج میں اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کا ارادہ کرتا ہوں، آج کے بعد شیو نہیں کروں گا، اور دوسرا ارادہ کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ بن کہے اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دعا دی اور جگر مراد آبادی نے داڑھی بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں چند دن تو طبیعت بڑی خراب رہی، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں شراب چھوڑنی تھی تو ٹیپر آف کرتے، تھوڑی تھوڑی گھٹاتے، کہنے لگے نہیں جب میں نے چھوڑنی تھی تو میں نے چھوڑ دی، اب زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی نا، اور کیا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کیا کہ کچھ عرصے بعد صحت بھی بحال ہو گئی، شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی، اور چہرے پہ داڑھی سجنے کی وجہ سے چہرہ نورانی بھی بن گیا۔ اب لوگ جگر مراد آبادی کو دیکھنے کے لیے آتے، دور دور سے آتے اور جگر مراد آبادی کو دیکھ کے آئے۔ تو جگر مراد آبادی کو پتہ چل گیا کہ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں خود شعر کہا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ پھر تو اللہ نے ایسی قبولیت دی اور انہوں نے اچھا کلام کہنا شروع کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک دن کسی شاعر نے پوچھا کہ جگر آپ تو مقبول ہو گئے، ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت ہے، آخر آپ کو یہ محبوبیت کیسے ملی؟ تو شاعر بات کا جواب شعر میں دیا کرتے ہیں، تو جگر مراد آبادی نے شعر جواب دیا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر اللہ پورے عالم میں قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ کاش کوئی ایسا قبولیت کا لمحہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر پڑ جائے، رحمت کی نظر پڑ جائے۔ اب یہ جو جذب کی علامات ہیں کچھ، وہ کون سی ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو اس کی پہلی علامت کہ اس بندے کا عبادت میں دل لگتا ہے، خود بخود دل لگتا ہے، نماز کو دل چاہتا ہے، تلاوت کو دل چاہتا ہے، وہ بندہ عبادت سے تھکتا نہیں ہے۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی ہم نشیں ہوتی۔ بس ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اکیلا ہوں، اپنے رب کو یاد کروں اور کوئی مجھے ملنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔
چنانچہ ایسا آدمی دنیا کے مشغلوں میں بھی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ ہوتے لوگوں میں ہیں لیکن ان کو خلوت در انجمن نصیب ہوتی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر دل مجلس سے کٹا ہوا ہوتا ہے، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خلوت در انجمن کی سعادت نصیب فرما دے، اور ہر وقت اللہ کی یاد دل میں جمی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کو بھلانا چاہے تو بھلا نہیں سکتا، بھولنا چاہے تو بھلا نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے شعر لکھا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ ایسی اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی یاد اتنی تھی ان کے دل میں، بلکہ نہیں، مکتوبات میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی فنائیت کا وقت ذرا لمبا ہو جاتا ہے، 1 سال ان کے اوپر فنائیت کی کیفیت رہتی ہے، اس میں انسان کی روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر بدن تھک جاتا ہے، ہر وقت یاد خدا، ہر وقت یاد خدا، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو، نہ آرام کرنے کو، نیند نہیں آتی، تو پھر بدن کیا کرے؟ بدن کے تو الگ تقاضے ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ فنائیت کا وقت ذرا لمبا ہو گیا تو پھر اتنے تھک گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے اے اللہ اب مجھے تھوڑی دیر آرام مل جائے، میرے بدن کو تھوڑا ریسٹ مل جائے۔ اب ریسٹ کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم شکار پہ نکلتے ہیں، شکار کے لیے جائیں گے تو مصروف ہو جائیں گے تو تھوڑا ذکر سے توجہ ہٹ جائے گی۔ سارا دن شکار میں گئے مگر یاد اسی طرح رہی۔ پھر رات کو آئے اور نیند نہیں آ رہی تھی تو رات کو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ کتنی اللہ کی یاد دل میں ہوگی، یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ غافل ہونا چاہتے ہیں، اب غفلت ہی نہیں ہوتی، جو مجذوب ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر دوسری علامت کہ جس پہ جذب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کی میرے اوپر رحمت کی نظر ہے۔ وہ اگر فیصلہ کرے کہ آج میں نے تہجد نہیں پڑھنی تو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، تھکا ہوا ہوں میں آج نہیں اٹھوں گا، تہجد پڑھ کے سو جاتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہے، مگر پھر بھی تہجد کے وقت آنکھ کھلے گی اور پھر اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ جذب کی علامت ہے، مصلی سے غرادر نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو معمولات چھوڑنے کا موقع نہیں دیتے، جذب اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک تیسری علامت کہ جس پر جذب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے مصیبت میں صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت بھی اللہ نے میرے اوپر بھیجی ہے۔
اور محبوب کی طرف سے جو بھی ملے محب اس کو سعادت سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے غم کی عمر بڑھا دے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی محبت پہ اللہ کو ناز ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے کتنا محبت کرنے والا، کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے۔ تو پھر مصیبت نہیں رہتی، اعلام بھی انعام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک شاعر کہتے ہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اپنے سکھوں کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے محب کی اس وقت، عاشق کی اس وقت۔ اور ایک علامت یہ کہ اس کی سب سے اہم جو مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ہر حال میں اس کو ایک ہی چیز چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ چنانچہ اللہ والوں پر عجیب و غریب مقامات آئے، لمحات آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اتنے مقبول بندے، ایک شہر میں رہتے تھے تو وہاں کسی محدث سے کوئی علمی اختلاف ہو گیا ایک لفظ کے اوپر، تو انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے واپس بخارا چلا جاتا ہوں۔ اس شہر میں امام بخاری کے اتنے محبت کرنے والے تھے کہ جب گئے تھے تو 8000 گھوڑوں پر لوگوں نے سوار ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ آپ بتائیں 8000 گھوڑے کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی 8000 کاروں پر شہر سے باہر نکل کے امام بخاری کا استقبال کیا تھا۔ ہزاروں لوگ تھے پیدل، اور امام بخاری کو لے کے شہر میں آئے تھے، اور امام بخاری نے وہاں رہنا شروع کیا۔ بڑے شاگرد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ بھی تھے، اور بھی تھے وہاں پر جو امام بخاری کے شاگرد تھے، مگر ایک علمی اختلاف کی وجہ سے وہاں کی فضا خراب ہو گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں اب یہاں سے شہر چھوڑ کے واپس بخارا چلا جاتا ہوں۔ جب بخارا جانے کا ارادہ کیا تو امام بخاری کو چھوڑنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے رات کو نکلنے کا فیصلہ کیا کہ لوگ مجھے دیکھے بھی نہ۔ رات کے اندھیرے میں اس شہر سے نکل رہے ہیں، اور 2 شاگرد ساتھ ہیں، ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا استاد ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری بجائے اپنے اس استاد کے پاس واپس چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ جاؤ۔ اپنے 2 شاگردوں کو بھی واپس بھیج دیا اور تنے تنہا اکیلے شہر سے نکلے۔ دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ دل کہتے ہیں نا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایک وقت تھا کہ اتنی عزت سے استقبال ہوا تھا، اور آج شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک بندہ مجھے الوداع کہنے والا نہیں، مگر اس غم کو برداشت کیا اور آ کر اپنے شہر بخارا میں رہنے لگے۔ اب بخارا کا گورنر تھا خالد، اس کا نام تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ میرے بیٹوں کو الگ وقت میں پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، علم کی ناقدری ہے، میں جیسے طلباء کو درس دیتا ہوں یہ بھی عام طلباء کے اندر آ کر بیٹھیں گے اور وہیں پڑھیں گے تو میں پڑھا دوں گا۔ اس نے کہا جی یہ گورنر کے بیٹے ہیں، مجھے الگ وقت چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میں علم کی ناقدری نہیں کر سکتا، میں دنیا داروں کی خاطر کیوں علم کا احترام چھوڑ دوں، میں اپنے طریقے پر پڑھاؤں گا، آپ کے بچوں کو عام مجمع میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ وہ غصے میں آ گیا، شہر میرا، گورنر میں، اور یہ ایک عالم مولوی ہو کے میرے بچوں کو پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اس نے شہر سے نکلنے کا آرڈر کر دیا کہ اگر آپ 1-2 دن تک شہر سے نہ نکلے تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب زمین تنگ ہو گئی، جس شہر میں تھے وہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ تنے تنہا آئے تھے، اور اپنے شہر میں گورنر رہنے نہیں دیتا، تو سوچا کہ میں سمرقند چلا جاتا ہوں، وہ بھی مسلمانوں کا بڑا شہر ہے، تو وہاں جا کے زندگی گزاروں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اکیلے بخارا سے سمرقند جانے لگے۔ ابھی راستے میں تھے کہ سمرقند کے علماء نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ متنازع بن گیا ہے، ہم اس کو سمرقند میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ان کا رکا بردار بندہ پہنچ گیا کہ جی آپ سمرقند داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ بخارا چھوڑ کے آ گئے تھے، سمرقند داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب رکا ملا اور علماء نے کہا کہ جی آپ ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے، اب جگہ نہیں ملنے تھی، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ یہ وقت تھے جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے دعا مانگی کہ ربی انی ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اے اللہ زمین پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے۔ اللہ کے کتنے مقبول بندے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی قبولیت ہے۔ ان کی بخاری شریف کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب۔ اتنی عظمت والے شان والے محدث، لیکن دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو خالہ کا گھر قریب تھا، پھر وہاں چلے گئے، اور پھر رمضان مبارک کی ایک رات میں جمعہ کے دن بالآخر خالہ کے گھر ان کی وفات ہو گئی، اور وہیں پر امام بخاری مدفون ہے۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسماعیل البخاری کے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے وہ تاریخ وہ وقت لکھ کے رکھ لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب امام بخاری کی وفات کی اطلاع ملی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نوٹس کھول کر دیکھے تو جس وقت وفات ہوئی تھی اسی وقت میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام امام بخاری کا انتظار فرما رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کے ہاں اتنی قبولیت ہے، اور ظاہری حالات دیکھو، کوئی اپنے شہر میں رہنے نہیں دیتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہی صورتحال اور بہت اکابرین کے ساتھ ہوئی۔ آپ نے کل اشعار سنے تھے حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں اشعار کہے تھے، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں غلام لے لو۔ کیا عجیب اشعار لکھے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روح پوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔
نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تو ایسے حالات بھی آتے ہیں اس محبت کے راستے میں، مگر یہ اللہ والے ان تمام غموں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اعلام نہیں، یہ انعام ہے میرے لیے۔ کہتے ہیں ضرب الحبیب لبیب، کہ محبوب کا جو تھپڑ ہوتا ہے نا وہ بھی کشمش کی طرح پسندیدہ ہوتا ہے کہ محبوب نے تھپڑ لگایا ہے۔ تو جذب کی یہ چند علامات ہیں، جس کسی پر یہ کیفیت ہو وہ دیکھے کہ واقعی میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کی اس محفل میں ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اکثر دوستوں کو دیکھا ہے ان پر غم پریشانی آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس عشق کے میدان میں مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو سحر کی راہ میں حائل، کبھی بھی ہو نہیں سکتا سویرا ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجھی نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ خدا حاضر ہے ناظر بھی، وہ تو ساتھ ہے ہر جگہ پر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کے دیکھو، تمہارے آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آنکھ کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مٹنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، تمنا کا دیا آسم کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کسی بنجر جزیرے پر کدو کی بیل اگتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی علاج ناتوانی بھی، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج یکا یک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے، ترستے ریگزاروں پر ابر بہہ کے ہی رہتا ہے، نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے کرم ہو کے ہی رہتا ہے، امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے، دعائیں پوری ہوتی ہیں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اس محبت کے راستے میں اگر کبھی غم آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، امیدیں اللہ سے لگائے رکھیے اور اللہ کے در سے مانگے رکھیے، اور کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العزت رحمت فرماتے ہیں، بالآخر اپنی محبت میں قدم اٹھانے والے کی کشتی کو کنارے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ کرے کہ وہ قبولیت کا لمحہ آج ہمارے لیے بھی آ جائے، اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لے، اللہ ہمارے دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، اللہ ہمارے دل میں چھا جائے۔
اے مولا آج ہم اپنا دل آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس دل کو قبول کر لیجئے، یہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، مگر اللہ اس کو منور بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے، آپ کی رحمت کی ایک نظر اس کے لیے کافی ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے۔ آپ تو شرابیوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، آپ تو اے اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو بلا لیتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اپنا بنا لیتے ہیں، میرے مولا اگر آپ شراب خانے سے بندوں کو اٹھا کر اپنا دیدار دے دیتے ہیں، اپنی محبت دے دیتے ہیں، اے اللہ آج یہ بندے آپ کے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے گھر آنے کی رعایت کر لیجئے، ان کو گھر آنا قبول کر لیجئے اور ان کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر دیجئے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے ڈاکو تھے، ان کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ عجیب بات سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ ننگی تلوار لے کے نکلے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایسا بندہ جو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل رہا ہے اور میرے مالک کی نظر ان کے اوپر رحمت کی پڑ جاتی ہے، اللہ اس عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، ہم تو طلبگار بن کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم نے بنی اسرائیل کے اس بندے کا واقعہ سنا ہے جو 100 بندوں کا قاتل تھا، توبہ کی نیت سے ایک نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، راستے میں موت آ گئی تھی، اب اس کی روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آئے تھے، توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے، جہنم کے فرشتے آئے تھے، 100 بندوں کا قاتل ہے، آپس میں نزاع ہوا، معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ نے فیصلہ کیا تم فاصلے کی پیمائش کرو، یہ اپنے گھر کے قریب ہے یا جس بستی میں جانا چاہتا تھا اس بستی کے قریب ہے۔ محدثین نے لکھا اس کو بالکل دونوں بستیوں کے جو درمیان میں جگہ تھی، آدھی جگہ نصف کی جگہ تھی، وہاں پہ موت آئی تھی اور گرتے گرتے اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی، چونکہ تھوڑی سی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی، اللہ نے اس پر 100 بندوں کے قتل کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ اگر بنی اسرائیل کے ایک بندے کو 100 بندوں کا قتل آپ معاف فرما دیتے ہیں کہ وہ اگلی بستی کے قریب اس کی لاش گری تھی، اللہ ہم تو ایک نیکوں کی بستی میں آج آئے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں آج سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے اور زندگی کو بدل دیجئے اور اللہ ہمیں اس جگہ سے پاک صاف کر کے واپس لوٹا دیجئے۔ میرے مالک آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔